حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ فرما ہے سامنے مدینے والے کھڑے ہیں، بہت اہم فیصلہ ہونے والا ہے۔ وہ فیصلہ کہ اب ایک شہر کی قسمت بدلنے والی ہے۔ قیامت تک کے لیے ایک شہر نقطۂ آغاز سے نقطۂ انتہا تک جانے والا۔ ہاں، وہ فیض ملنے والا ہے اس موقع پر جو نسلوں تک قیامت تک جاری و ساری ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں نسلیں کھٹی کھائیں، وہ موقع اس وقت موجود ہے۔ یہ غزوہ حنین، فتح حنین کا موقع ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی فتح مکہ ہو چکا ہے۔ حضور نے فتح مکہ کے 9 مسلم افراد کو مال غنیمت خاصا کثیر تعداد میں عطا فرمایا، جس سے کچھ نوجوانان انصار میں رنجش سی پیدا ہوئی۔ اصل رنجش یہ نہیں تھی، اصل دکھ اس بات کا تھا کہ فتح مکہ ہو چکا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب مدینہ واپس نہیں آئے۔ حضور کا بچپن ان گلیوں میں گزرا ہے، بیت اللہ ہے یہاں پر، حضرت خدیجہ مدفن ہے یہاں پر، حضور کے اجداد ہیں یہاں پر۔ اب حضور یہاں سے شاید واپس تشریف نہ لے جائیں، مدینہ خالی ہو جائے گا، سونا ہو جائے گا۔ اصل بات تو حضور نے آواز دی، یا معاشرۃ الانصار، اے گروہ انصار، یہاں آؤ، میری بات سنو۔ فرمایا کیا یہ حقیقت نہیں کہ تم گمراہ تھے؟ اللہ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت دی۔ کیا تم تنگ دست اور محتاج نہیں تھے؟ اللہ نے تمہیں میرے ذریعے مالدار بنایا۔ کیا تم منتشر اور بکھرے ہوئے نہیں تھے؟ اللہ نے تمہیں میرے ذریعے متحد کیا۔ ارسال نے کہا یا رسول اللہ، صدق، آپ نے درست فرمایا، آپ کو احسان ہے۔ بات انصار کے دل کی اور فرما رہے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا نہیں یار، ایسے نہیں۔ تم یہ کیسے تھے جواب کہ حضور جب آپ کو سب نے جھٹلایا تو ہم نے تصدیق کی، حضور جب آپ کو سب نے رسوا کرنا چاہا یہاں کی عزت کی، حضور جب آپ کو سب نے وطن سے نکالا ہم نے آپ کو اپنے گھر میں پناہ دی، حضور جب لوگ تیر بھالے لے کر آئے حضور ہمیں اپنی چھاتی ان کے سامنے کی، حضور جب آپ ضرورت مند تھے ہم نے آپ کی۔ انصار چپ، مدینے والے چپ، انہیں معلوم نہیں ہے کہ انہیں کیا انعام ملنے والا۔ اب جو حضور کی زبان مبارک سے کلمات ادا ہونے والے ہیں، قیامت تک پہنچنے والی ہے، عشاق تڑپ جانے والے ہیں، وہ جملے سننے فرمایا اے گروہ انصار، کیا تم اس حقیر سی دنیا، اس عارضی مال و متاع کو، اس کی خاطر مجھ سے ناراض ہوئے ہو؟ اس گھٹیا ہے اے انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں؟ اے انصار، کا تم اس بات پر راضی نہیں لوگ مال و دولت جائیں، تم اللہ اور اس کے رسول کو اپنے ساتھ مدینے لے جاؤ؟ جب یہ جملے سنے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ انصار ایسے تڑپے جیسے کٹے ہوئے مرغے ہیں، رقص سے بسمل کرتے ہیں، چیخیں نکل گئیں۔ سب نے کہا واللہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے، جو کچھ ہے وہ بھی لے لیا، اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ یہ لیڈرشپ ہے جو ایک بات سے دلوں کو بدل دیا۔ اور پھر فرمایا خدا کی قسم اگر پوری دنیا ایک طرف چلے اور انصار کسی گھاٹی میں چلے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو چھوڑ کر انصار کے ساتھ اس گھاٹی میں چلے۔ ہاں، گھاٹی میں چلنا آسان نہیں ہے، دشوار راستہ ہوتا ہے، دشمن سے خطرہ ہوتا ہے، تو پھر لوگ گھاٹیوں میں چھپاتے بڑے مشکل سفر کرے، اور میں اس مشکل کو پسند کروں گا، انصار کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور حضور نے پھر وفا کی، اگر وہ فیصلہ نہ ہوتا، انصار اس دن مان لے لیتے، آج مدینہ ہوتا، آج یہ شہر ہوتا، انصار نسلیں 1400 سال سے یہاں پر فیض مصطفیٰ سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ یہ ہے مدینہ کی اہمیت۔ ہاں، مکہ اور مدینہ میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے اس واقعے سے آپ کو؟ ہاں، تو اسی موقع کے حوالے سے مدینہ کیا ہے، علامہ اقبال نے جو اشعار کہے ہیں، وہ زمین ہے تو مگر خوابگاہ مصطفیٰ، دید ہے کعبے کو تیری حج اکبر سے سوا۔ ہاں، خوابگاہ مصطفیٰ، تو وہ زمین ہے جہاں میرے مصطفیٰ کریم آرام فرما رہے ہیں، دید ہے کعبے کو تیری حج اکبر سے سوا۔ کعبے میں لوگ حج کرتے ہیں، لیکن تو وہ مقام ہے کہ کعبہ تجھے دیکھا ہے تو تیرا دیکھتا کعبے کے لیے حج اکبر سے بڑھ کر عظمت و تابانی والا ہے۔ ہم پچھلی ویڈیو میں مکہ اور مدینہ کی فضیلت کے حوالے سے تفصیلی بیان کر چکے ہیں، وہ سن لیجیے۔ آگے فرماتے خاتم ہستی میں تو تابہ ہے مانند نگی، اپنی عظمت کی ولادت گاہ تھی تیری ذات۔ خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو، ہستی کہتے ہیں ذات کو، تابہ کہتے ہیں روشنی کو، نگی کہتے ہیں نگینے کو۔ فرماتے ہیں زندگی جو انگوٹھی ہے اس میں مدینہ تو ہیرے کی طرح چمک رہا ہے، اپنی عظمت کی ولادت گاہ تھی تیری ذات، کیونکہ مسلمانوں کا عروج شروع ہوا، مسلمانوں کو عزت جو ملی، عظمت کا آغاز تیری زمین پر جب مسلمانوں نے قدم رکھا، تیری برکت سے عظمت کی ولادت گاہ تھی تیری ذات۔ تجھ میں راحت اس شہنشاہ معظم کو ملی جس کے دامن میں اما اقوام عالم کو ملی، حضور کی راہ کا باعث بنی تیری سرزمین، تو طیبہ بن گئی، تو کعبہ بن گئی حضور کے لیے، تو مدینہ المنورہ بن گئی حضور کے لیے۔ اے مدینہ، میرے حضور کو راحت ملی تو تیری عظمت عالم کیا اسرا، اس کے دامن میں اما اقوام عالم۔ وہ حضور کون ہے؟ پوری انسانیت کے لیے جو رحمت کا باعث بنے، جنہوں نے غلاموں کو آزاد کر، انہوں نے مسلمانوں کو پوری دنیا میں اللہ کا پیغام دینے کے لیے روانہ کیا۔ نام دیوا جس کے شہنشاہ عالم۔ میرے حضور کون ہے؟ کہ حضور تو شہنشاہ عالم، حضور شہنشاہ معظم، حضور
حضور شہنشاہ کون و مکان، شہنشاہ کائنات ہیں، شہنشاہ ارض و سما ہے کا تو جو نام لیتے ہیں حضور کے غلام وہ شہنشاہ عالم ہے، جانشی قیصر کے وارث مسند جم کے، قیصر کے جان سلطان محمد فاتح قیصر کا جانشی، حضور کا کلمہ پڑھنے، وارث مسند جم حضرت عمر فاروق، ایران سلطنت فارس مسند جم، تخت ایران مسند جم کے علاقے کہتے ہیں اگر قومیت اسلام پابند مقام ہندی بنیاد ہے اس کی نہ فارس ہے نہ شام، اگر اسلام نے اسی مقام پہ منسوب ہونا ہی بڑی قومیت ہوتی تو پھر ہندوستان کا رہنے والا ہند کا جو سلمان ہے وہی بڑی قوم والا ہوتا، لیکن ایسا ہے نہیں، اسلام میں بڑا مقام تقوی والے کا ہے، چاہے وہ عرب سے ہو، چاہے وہ عجم سے ہو، چاہے افریقہ سے ہو، چاہے یورپ سے ہو، چاہے امریکہ سے ہو، کہیں سے بھی ہو، چین سے ہو، پاکستان ہو، بڑا وہ ہوگا جو تقوی کا عالم۔ اگر نہ ہوتا، اگر آپ کہیں کہ نہیں عرب والے ہی بڑے مقام رکھتے ہیں، نہیں کہتے ہیں پھر تو ہند والے بڑے مقام رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے زمین پر اتارے گئے، آدم کی چوٹی سری لنکا میں، ایسا ہے نہیں، جو تقوی والا ہے عاشق بلال حبشی جو حبش کے رہنے والے ہیں وہ بڑے مقام والے، وہ بڑے سلمان فارسی جو فارس کے رہنے وہ بڑے مقام والے، ابو ذر غفاری بڑے، باہر سے جو لوگ مقام کیوں ملائیں گے؟ عشق مصطفیٰ، جو عشق مصطفیٰ کرے گا وہی بڑے مقام والا ہوگا۔ آج اشرف دیس ہے مسلم کا تو ماوا ہے، خدائے جاذب تاثر کی شعاؤں کا ہے تو، اے مدینہ کی سرزمین تو مسلمانوں کی پناہ گاہ ہے، خدائے جاذب تاثر کی شعاعوں کا ہے، خدائے جاذب مرکز نگاہ، مرکز پوائنٹ، مرکز بیت اللہ نہیں، اقبال یہاں بیت اللہ کو نہیں کہہ رہے، وہ مدینہ شریف کو کہہ رہے ہیں، وہ مرکز ہے جس نے حضور کا تاثر ایکسپٹ کیا۔ مکے والوں نے تو جنگیں لڑی نا، انہوں نے تو سمجھا ہی تاثر کی شعاعیں انہوں نے کنسیو نہیں کی، آغاز تاثر کی شعاعوں کا، وہ نور مصطفیٰ کا، وہ روحا کے چہرے کا، وہ لیل کی زلفوں کا تاثر جس نے سب سے پہلے ایڈ کیا، ایکسپٹ کیا، جب طلب باقی ہے تو دنیا میں باقی ہم بھی ہیں، صبح ہے تو اس چمن میں گہرے شبنم، جب تک یہ مدینہ تو باقی ہے نا تو دنیا میں ہم بھی باقی ہیں، تیرے ہونے سے ہمارا وجود، جیسے صبح کے ہونے سے گہرے شبنم، شبنم کے موتیوں کا وجود آیا، شبنم موتی سے تشبیہ دی ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں جیسے صبح کے وقت شبنم وجود ہوتا ہے جو صبح سے مشروط ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی میرے وجود سے۔ اس زمانے میں اقبال کے زمانے میں مدینہ کو کافی ساری ماریں کمی بوس کر دی گئی، جنت البقیع کو ختم کر دیا گیا تھا، مدینہ کو مٹایا جا رہا تھا، تو اقبال نے کہا اس پر سمجھایا دیکھو یہ بہت اہم سرزمین ہے، یہ نقطۂ جاذب ہے، یہ ہے مرکز تمہارا، ہاں یہ کعبے کا کعبہ ہے، کیا حضور ہے، دیکھیں بیت اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مبارک کے نشانات، اسماعیل کے قدموں سے نکلنے والا آب زمزم ہے نا، حضرت بی بی حاجرہ کے قدموں کے نیچے آنے والی صفا و مروہ کی گزرگاہ ہے نا، یہی ہے نا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے بننے والا بیت اللہ ہے نا، جب ان انبیاء کے لم سے چیزیں متبرک گزری ہیں تو خاتم الانبیاء تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ جہاں قیام فرمائے، جو زمین حضور کی راحت کا باعث ہے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس زمین کو حضور نے منتخب کیا، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو منتخب کیا، اصل بات یہ ہے وہ سب سے اہم ہے، سب سے اہم مسلمانوں کی مرکزی زمین مدینہ المنورہ ہے۔ تو اقبال نے اسی بات کو اور کئی مقامات پر بیان کیا ہے، بھی بیان کیا، دعا کریں کہ جو میں بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا اس میں پہنچانے میں اللہ مجھے کامیاب کرے، اور جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے واقعی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔